بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ آپ تھوڑی دیر پہلے اب سے چونکہ ڈیولپنگ سٹوری ہے، عمران خان صاحب عدالت میں پیش ہوئے تھے تمام دن کے انتظار کے بعد، اور عدالتیں ان کا انتظار کرتی رہیں، منتظر رہیں، آنکھیں بچھائے بیٹھی رہیں، اور اس کے بعد بالآخر مغرب کے بعد جب اپنے جگہ پہ پہنچے یا عدالت کے سامنے پہنچے تو انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ وہ چل نہیں سکتے اور ان کو اگر جھٹکا بھی لگا تو ان کو پرابلم ہو سکتا ہے، لہٰذا ان کو 2 ہفتوں کی مہلت دی جائے۔ تو کمال عنایت کے پہلے تو جج صاحب نے ان کو سراہا کہ وہ تشریف لے آئے ہیں، اور اس کے بعد ان کو 3 مارچ تک کی رعایت دے دی گئی۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک عجیب واقعہ ہے، اس سے پہلے ہم نے کبھی اس طرح کے معاملات نہیں دیکھے، اور اگر دیکھے تو شاید ہماری ہوش سے پہلے ہوں گے، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ جس طرح سے عدالت عنایت ان کے اوپر کر رہی ہے، ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب انسداد دہشت گردی کے مقدمے کے اندر مطلوب تھے، جس میں کہ ان کو ان کی ضمانت خارج ہوئی تھی، لاہور ہائی کورٹ میں وہ پہنچے تھے حفاظتی ضمانت کے لیے، ان کے دستخطوں کے اوپر معاملہ ہوا، دستخطوں کے اوپر بات ہوئی جس کے اوپر یہ بتایا گیا کہ دستخط ان کے نہیں ہیں، یعنی کہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ دستخط جو تھے وہ جعلی تھے، لیکن اس کے باوجود عدالت نے کہا کہ آپ ان کو پیش کریں۔ 16 تاریخ کو سارا دن عدالت منتظر رہی، 17 کو صبح تک منتظر رہی، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ بیچ میں ہفتہ اور اتوار کی چھٹی تھی، اور آج سوموار پہلا ورکنگ ڈے تھا، اور آج بھی تمام دن کے انتظار کے بعد بالآخر عمران خان صاحب عدالت پہنچے۔ اس سے پہلے ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلایا، کارکنوں کو ان کی جماعت نے بلایا، اور یوں عمران خان صاحب عدالت روانہ ہوئے۔ کیا اب ایسا ہی ہوگا؟ کیا واقعی ایسا ہونا چاہیے؟ اس کے اوپر ہم آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے، لیکن عمران خان صاحب نے عدالت کے روبرو یہ کہا ہے کہ وہ انصاف کی جو تحریک ہے اس کے چیئرمین ہیں، یا ان کی پارٹی کا نام انصاف ہے، اور وہ عدالتوں کا احترام کرتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ بارہا کہتے رہے ہیں کہ عدالتیں طاقتور کے لیے اور ہیں، کمزور کے لیے اور ہیں۔ کیا کیا کہتے رہے ہیں، ہم آپ کو سنوانا چاہتے ہیں، ذرا سنیے گا۔ ہمارے ملک میں ظلم کا نظام ہے، طاقتور کے لیے ایک قانون، کمزور کے لیے دوسرا قانون۔ چھوٹا چور چوری کرے تو جیل میں، اور بڑا ڈاکو چوری کرے تو وہ ملک کا وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ یہ جو لوگ قانون کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو قانون کے نیچے لے کے آئیں۔ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں قانون تو صرف کمیوں کے لیے ہے، جو سمجھتے ہیں کہ وہ غریب لوگوں کے لیے صرف قانون ہے، قانون کی حکمرانی لے کے آئیں، عدل اور انصاف چاہتے ہیں، طاقتور کو قانون کے نیچے لینا چاہتے ہیں۔ جنگل کا قانون اس کو کہتے ہیں جدھر مائٹ از رائٹ ہوتی ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول ہوتا ہے، وہاں پہ جنگل کا قانون ہوتا ہے۔ بہرحال یہ عمران خان صاحب نے فرمایا تھا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ان کو ضمانت اب مل چکی ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا حکومت، ریاست، کوئی بھی جو بھی ہے وہ قانون کا نفاذ کر سکتی ہے کہ نہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آج صدر مملکت نے اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کی مشاورت کے بغیر تاریخ کا اعلان کر دیا انتخابات کی، جس سے ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ صدر نے غیر آئینی اقدام کیا ہے۔ آج خواجہ آصف اور اعظم نذیر تارڑ صاحب فلور آف دا ہاؤس انہوں نے تقریر کی اور اس کو غیر آئینی قرار دیا، لیکن دوسری جانب صدر مملکت کہتے ہیں کہ آئین کے جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے آرٹیکل 57 کی سب کلوز 1 کے تحت ان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں۔ کون آئینی کام کر رہا ہے، کون غیر آئینی کام کر رہا ہے، صدر مملکت یہ کر سکتے تھے، نہیں کر سکتے تھے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج بہت آنریبل پینل ہے، جناب سابق اٹارنی جنرل اس وقت جو ہے وہ وفاقی کابینہ کے حصہ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کے معاون خصوصی بھی ہیں، جناب عرفان قادر صاحب ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب ہیں، سابق وفاقی وزیر قانون رہے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے، بہت بہت شکریہ، اور آئین اور قانون کے بارے میں جانتے ہیں۔ جناب شاہ خاور صاحب معروف قانون دان ہیں، آئین اور قانون کے حوالے سے بہت صاحب الرائے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ سینٹر اون عباس پبی صاحب ہمیں جوائن کریں گے، پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں، سینئر رہنما ہیں، بہت بہت شکریہ بپی صاحب، آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ عرفان قادر صاحب تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے، اور سب سے پہلے میں شاہ خاور صاحب آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں، یہ بتائیے گا کہ یہ جو آج ہوا ہے، کیا اس کی کوئی اگزامپل ملتی ہے کہ عدالتیں اتنا وقت دیں؟ کیونکہ یہی تنقید ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے اوپر کہ بار بار ان کو وقت دیا گیا ہے۔ پچھلے ایک ہفتے میں آپ نے دیکھا کئی بار ان کو وقت دیا گیا، عدالتیں منتظر رہیں، کیا ایسا ہوتا ہے سر؟ نہیں آسما، بالکل ایسا نہیں ہوتا۔
جو ہم نے جو آج تک دیکھا ہے کہ جو ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست ہوتی ہے تو اس کو تو اس وقت تک انٹرٹین بھی نہیں کیا جاتا جب تک کہ وہ عدالت کے سامنے ملزم پیش نہ ہو، چاہے وہ راہداری ضمانت ہو. اور یہ اس طرح کا ٹائم دینا نہیں ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. مجھے ایک سلوگن یاد آ رہا ہے جس کی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. وہ لکھا ہوتا تھا کہ 2 نہیں 1 پاکستان. تو مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کا مقصد کیا ہے. تو بہت عرصے کے بعد پھر مجھے اس کا مقصد سمجھ آیا کہ 2 قوانین والا پاکستان نہیں، ہمیں 1 قانون والا پاکستان چاہیے. تو یہ ترجیحی جو سلوک ہے یہ صرف عمران خان صاحب کے ساتھ ہی نہیں ہوا، یہ اور بھی ہمارے جو پولیٹیکل ایلیٹس رہی ہیں ان کے ساتھ سلوک ہوتے رہے ہیں. لیکن ایک عام آدمی جو ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ واقعی جو غریب ہے اس کے لیے الگ قانون ہے، جو پریولیج طبقہ ہے، جو امیر لوگ ہیں، جو کہ صاحب حیثیت ہیں، جن کے پاس اختیار ہے یا جو طاقت رکھتے ہیں، ان کے لیے پھر یہ عدالتی جو ہے وہ رعایتیں بھی ہوتی ہیں، اسپیشل ٹریٹمنٹ بھی ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنی اچھی ریفلیکشن نہیں ہے ہماری سوسائٹی کے اوپر. تو بہرحال ٹھیک ہے. اور اب ان کو حفاظتی ضمانت مل گئی ہے 2 ہفتوں کی، 3 مارچ کو دوبارہ پیش ہوں گے. عمران خان صاحب نے خود یہ کہا تھا کہ 2 ہفتے ان کو دیے جائیں. تو آپ کو لگتا ہے سر کہ اب ان کی گرفتاری اس کے بعد ہوگی، یا وہ اپنے ڈیفینس میں آ کے بتائیں گے کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے غلط مقدمہ، یا ان کے اوپر یہ جو مقدمہ ہے یہ غلط ہے، ان کا وکیل یہ کنونس کر پائے گا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں آسما، میں نے اپنی وکالت میں یہ دیکھا ہے کہ جتنی بھی پولیٹیکل بنیادوں پہ اوپر جو کیسز بنتے ہیں یا پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں یا جس کا بیک گراؤنڈ پولیٹیکل ہوتا ہے، اس کو جو ہماری عدالتیں ہیں، چاہے وہ سیشن کورٹس ہیں چاہے وہ ہائی کورٹس ہیں، وہ ان میں ایک چیز ضرور مد نظر رکھتے ہیں کہ اس میں کوئی ریاستی جو ہے وہ انتقام یا اپنے اپوننٹس کو نیچا دکھانے کے لیے یا آرم ٹوئسٹنگ کے لیے کیس بنائے جاتے ہیں. تو جو قبل از گرفتاری کی ضمانت ہوتی ہے اس میں جو سب سے بنیادی چیز ثابت کرنے والی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان پر بدنیتی سے اور سیاسی بنیادوں پر مقدمہ بنایا گیا. میرا خیال ہے کہ ان کی جہاں جن مقدمات میں انہوں نے حفاظتی ضمانت لی ہے وہ جو کورٹ آف لا میں جائیں گے تو ان کی قبل از گرفتاری ضمانت ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پروہیبیٹڈ فنڈز میں جو ایک ایف آئی آر کٹی تھی، ایف آئی آر کٹی تھی اسلام آباد میں، جس کو ایک اسپیشل جج بینکنگ جو کورٹ ہے وہ دیکھ رہی تھی، تو اس میں عمران خان صاحب کے علاوہ باقی جتنے بھی اس میں جو نامینیٹڈ ایکیوزڈ ہیں ان سب کی قبل از گرفتاری ضمانت جو ہے وہ کنفرم ہو چکی ہے. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک انسداد دہشت گردی کی عدالت جو ہے اسلام آباد، جس میں عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے ایک انسداد دہشت گردی کی ایکٹ کے تحت بھی ایک مقدمہ تھا، اس کو بھی عدالت نے جو ہے وہ اس میں سے دہشت گردی کی جو دفعات ہیں اس کو حذف کر کے ان کو عام سیشن کورٹ میں جو ہے بھیج دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا پولیٹیکل جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ عدالتیں ویسے بھی تھوڑا سا اس طرح کا جو ہے لینینٹ ہوتی ہیں. بالکل ہاں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فاصلی ضمانت نہ بھی کرواتے، وہاں سے آ کے اگر اسلام آباد کی کمپیٹنٹ کورٹ کے سامنے قبل از گرفتاری کی ضمانت دیتے تو ان کو راستے میں کس نے گرفتار نہیں کرنا تھا. اچھا اون عباس صاحب، جب یہ سب ہو سکتا تھا اور عمران خان صاحب کو یہ رعایت مل سکتی تھی ان اینی وے، تو پھر کیا ضرورت تھی کہ آج سارا دن انتظار کروایا جاتا کورٹ کو، اس دن پورا دن انتظار کروایا جاتا؟ آپ نے دیکھا ہے اب ایک میسج گیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے لیے عدالتیں انتظار کر سکتی ہیں تو ماجھے اور گاجے کے لیے بھی جو ہے وہ بیٹھ سکتی ہیں عدالتیں اس طرح سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو جی سوری آپ کی آواز کٹ رہی ہے بہت. جی 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 خان صاحب کیونکہ لیٹ آئے ہیں، آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے. جی اب آ رہی ہے. تو میں اللہ کا شکر. اور دوسری بھی اگر ہم ٹرینڈ چلاتے نا آج، جیسے آپ نے آسمہ بی بی کہا، تو یہ شاید اتنے ہزاروں لوگ نہ آتے، پھر لاکھوں لوگ آتے. یہ تو شکر ہے کہ شام میں خان صاحب 5 بجے نکلے تو لوگوں نے فیصلہ کیا مال روڈ پہ جانے کا. جسٹ ٹو لیٹ یو نو، آپ نے خان صاحب کی 2 پوائنٹ سنائے. ایک میں آپ نے کہا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مائٹ از رائٹ. حقیقتاً پاکستان میں ایسا ہی رہا ہے. آپ نے کہا نا کہ آپ کی شاید نالج میں ایسا نہ ہو کہ پاکستان کو عدالتوں کو کیسے ٹویسٹنگ کی گئی، تو میں آپ کو یاد دہانی کرا دیتا ہوں. آج سے 2.5 سال پہلے ایک شخص نے پاکستان میں جس کو سزا تھی
اس نے 2.5 ہفتے یا 4 ہفتے کی چھٹی لینی تھی، تو عدالت نے ان سے پوچھا تھا کہ جناب آپ جو جا رہے ہیں تو واپس آ جاؤ گے، 4 ہفتے میں آ جاؤں گا. تو اس وقت کی سٹنگ گورنمنٹ ہم سے پوچھا گیا تھا کہ کیا گارنٹی دے سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب بچ جائیں گے اگر وہ علاج کے لیے نہ گئے؟ ہم نے اس کا جواب نہیں دے سکے. پھر اس کے بعد آپ کو شاید یاد ہو، حمزہ شہباز شریف نے ماڈل ٹاؤن کے بیسمنٹ میں بیٹھ کے اپنی پروٹیکٹیو بیل کروائی تھی، وہ بھی شاید آپ کو بھول گیا ہوگا. میں آپ کو اور یاد کراتا ہوں، سلمان شہباز آج سے 2 مہینے پہلے لندن سے پروٹیکٹیو بیل لے کے پاکستان آیا تھا، اور اس کے 2 ہفتے کے بعد ایف آئی اے کی عدالت میں پیش ہوا تھا. 1 ارب 80 کروڑ کا کیس تھا اس وقت کی، کسی کو کرنا نہیں. آج خان صاحب کے خلاف کیس پتہ کیا تھا؟ 2 گملے کسی نے اٹھا کے الیکشن کمیشن کے شیشے میں مار دیے، اور دہشت گردی کا کیس خان صاحب کے خلاف ہو گیا جس میں وہ پیش نہیں ہو رہے تھے، اور اس کی پلیز صرف ایک تھی. نہیں عباس صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے، اس کی میرٹ کے اوپر تو ہم نے بھی بات کی تھی کہ یہ میرٹ پہ یہ کیسز شاید نہیں بنتے تھے یا نہیں بن سکتے ہوں گے. یہ بالکل آپ کی بات درست ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ کورٹ آف دی لا کے سامنے کس طرح سے آپ نے پیش ہونا ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پورے دن سے ٹرینڈ چل رہا ہے سر، عدالت پہنچے یہ سارے دن سے ٹرینڈ چل رہا ہے. لیٹس ڈیفائن. آپ ایک طرف عمران خان ہے جس پہ کیس ہے 2 کملے کسی کے شیشے میں مارنے کا، اور اس پہ دہشت گردی کی دفعات لگ گئی، اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے عدالت پیش ہونے میں کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو صرف میرا وہ چوٹ کا ہے کہ اگر مجھے ٹھوکر لگ گئی تو میں 3 مہینے کے لیے بیڈ ریسٹ پہ چلا جاؤں گا. اور دوسری طرف وہ 3 لوگ ہیں جن پہ اربوں خربوں کے کرپشن کے کیس ہیں، اور وہ پروٹیکٹیو بیل گھر میں بیٹھ کے لندن میں بیٹھ کے دے رہے ہیں. اس شخص کا ان کے ساتھ کمپیریزن that is very unfortunate. نہیں وہ تو سارے پولیٹیکل جتنے بھی پولیٹیکل ایلیٹ ہے عباس صاحب، ہم ان کو عمران خان صاحب کو تو ان سے الگ سمجھتے تھے نا. تو اگر عمران خان صاحب بھی یہی بات کریں گے، وہی کریں گے جو کہ آپ اپنے مخالفین کے پہ الزام لگاتے تھے، تو پھر ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ٹھیک، 2 چیزیں. ایک انہوں نے کہا مجھے چوٹ لگی. اچھا میں 1 سیکنڈ آپ کو عباس صاحب 1 سیکنڈ روکتی ہوں. عرفان قادر صاحب میرے ساتھ ہے، میں واپس آپ کے پاس بھی آؤں گی اور بیرسٹر صاحب سے پوچھوں گی. السلام علیکم عرفان صاحب. جی وعلیکم السلام. عرفان قادر صاحب ہم بحث کر رہے ہیں، 2 آپ سے مختصر سوال ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ابھی ایک ضمانت مل گئی عمران خان صاحب کو، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اس طرح عدالتیں لینینٹ نہیں ہوتی، جو کہ ان کے مخالفین بھی الزام لگا رہے ہیں. تو کیا یہ بات درست ہے؟ اور دوسرا سوال میں صدر کے آئینی جو اختیار ہے اس کے اوپر پوچھوں گی، لیکن پہلے آپ اس کی ذرا وضاحت کیجئے جو آج عمران خان صاحب کو حفاظتی ضمانت ان کی منظور ہوئی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ کچھ فیصلے ایسے ہوئے ہیں جہاں پہ کہ امپریشن جاتا ہے کہ عدالتوں کا جیسے کہ یعنی اپیرنٹلی نظر آتا ہے جیسے کہ وہ خاص صاحب کے ساتھ وہ تھوڑا لینینٹ ہے. تو یہ ایک تاثر ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں اٹھنا چاہیے، اور عدالتوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے فیصلے دیں کہ اس طرح کا تاثر جو زائل ہو سکے. ٹھیک سر. اچھا سر، ایک یہ کچھ ججز کی جو آڈیو لیکس آئی تھیں اس پہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا تحقیقات کریں گے، تو کیا ایک جج صاحب کی آئی تھی، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ تحقیقات ہو سکیں گی؟ دیکھیں اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس پہ تحقیقات کی. اگر کوئی ایسی آڈیو لیکس ہیں جس سے کہ جو عدالت کی ساکھ ہے وہ مجروح ہو رہی ہے، تو پھر ضروری ہے کہ وہ طے تک پہنچے اس کے، تاکہ عدالت کی جو ساکھ ہے اس کو بحال کیا جا سکے، اور معاملہ جو ہے وہ نثر کے سامنے ہے، اور سارے فیکٹس جو ہیں وہ انفرل ہو، تاکہ اگر واقعی جج صاحبان کسی نے بھی اس طرح سے کسی دوسری پارٹی کے ساتھ ان کا کوئی مشاورت ہوئی ہے یا وہ انہوں نے اس سے بات کی اور کوئی کیس سنا ہے، تو یہ سیریس میٹر ہے، پھر تو یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا میٹر ہے. لیکن اگر یہ بات غلط ہے تو آبویسلی پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے اس پہ ایکشن نہیں دے گی. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ اب آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو 2 ہفتوں کے بعد ان کو پیش کیا جائے گا، یہ مختلف ان کے اوپر کیسز ہیں، تو حکومت اس کوشش میں ہے یا ان کی کوشش جو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے، گرفتار کر پائیں گے آپ؟ دیکھیں یہ حکومت کے بہت سارے ادارے ہیں جہاں پہ کیسز چل رہے ہیں. میں تو اسلام آباد میں بیٹھا ہوں پرائم منسٹرز آفس میں، تو لہذا میرا ان اداروں میں مداخلت کرنا تو صحیح نہیں ہے. تو یہ تو لا ول ہیو اٹس کورس، سمپل ایز دیٹ. ٹھیک. عرفان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ جی آ رہی ہے. جی عرفان صاحب، اچھا مجھے سر جلدی سے یہ بھی آپ سے جاننا ہے کیونکہ آپ کے پاس بھی وقت کم ہے کہ یہ اب الیکشن کمیشن کے حوالے سے اختیارات کی بات ہو رہی ہے، اور صدر صاحب نے آپ کے سامنے اناؤنس کر دیا ہے 9 اپریل کو الیکشن بھی. اس کی آئینی حیثیت کیا ہے سر؟
دیکھیں صدر صاحب اگر سمجھ رہے ہیں کہ وہ اناؤنس کر سکتے ہیں، وہ کہ میرے نزدیک ایسی اناؤنسمنٹ کر نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس پہ ایک میننگ فل کنسلٹیشن کی ضرورت ہے. ٹھیک. اور اگر آپ نے اپنے کک کو بھی کہنا ہو نا کہ کل آپ کھانا بنا دیں، تو آپ ان کو بلاتے ہیں، کک صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ بتائیں کل آپ اویلیبل ہوں گے؟ میں نے کچھ لوگوں کو بلایا ہوا ہے. اور چیف الیکشن کمشنر کو اور الیکشن کمیشن کو آپ نے پوچھا ہی نہیں ہے، اور سارے ملک میں وہ الیکشنز کرا دیں گے صرف اس لیے کہ آپ نے آرڈر دے دیا. تو تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی مان لیتے ہیں کہ چلیں جی صدر صاحب آرڈر دے سکتے ہیں. تو صدر صاحب اگر آرڈر دیتے ہیں تو کیا الیکشن گراؤنڈ پہ صدر آ کے کرائیں گے؟ پھر الیکشن تو پھر بھی الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں نا. تو اس وقت کیا الیکشن کمیشن الیکشن کرا سکے گا؟ اگر انہوں نے آرڈر دے بھی دیا تو الیکشن صدر نے تو آرڈر ہی دینا نا، خود تو نہیں کرانے. خود چونکہ نہیں کرانے، خود آ نہیں سکتے، تو لہٰذا پھر بھی ڈپینڈنٹ تو ان کو الیکشن کمیشن پہ ہونا پڑے گا. تو بہتر نہیں تھا کہ الیکشن کمیشن سے پوچھتے کون سی ڈیٹ آپ کو سوٹ کرتی ہے، مشاورت کے ساتھ کرتے، جبکہ جو قانون جس کو کوٹ کیا جا رہا ہے اس میں بھی مشاورت کا لفظ لکھا ہوا ہے. تو یہ اتنے ڈکٹیٹوریل طریقے سے، اور پھر اس کا ایک سیاق و سباق ہے. سیاق و سباق یہ ہے کہ یہ اس پارٹی کے ذریعے صدر بنے ہیں جنہوں نے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ووٹنگ کو روک دیا تھا، اور جب روکا تھا تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ غیر آئینی ہے، اور ایک جج صاحب نے کہہ دیا کہ آپ نے کانسٹیٹیوشن سے فراڈ کیا. تو اس کے بعد اسی پارٹی کا جو ایک بیانیہ انہوں نے بنایا، ایک پولیٹیکل ایک بیانیہ جو بنایا، اس کو تقویت دینے کے لیے صدر صاحب نے یہ موو کر دیا ہے. صدر صاحب کو کیا یہ زیب دیتا تھا کہ اس طریقے سے اس بحران کو کیسے ٹھیک سر اس بحران کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ سپریم کورٹ جائیں گے آپ؟ بالکل نہیں، سپریم کورٹ کا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک. یہ تو الیکشن کمیشن کے کرنے کا فیصلہ ہے کہ آیا وہ صدر نے جو بات کی ہے وہ آیا اس کو پایا تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں اس قلیل مدت میں، جبکہ اتنے سارے بیچ میں فیکٹس ہیں جو کہ نوٹسیبل ہیں. ٹھیک سر، بہت شکریہ عرفان قادر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. سینٹر بپی صاحب، آپ جو بات کر رہے تھے، بیرسٹر ظفر اللہ صاحب چونکہ پی ایم ایل این کی طرف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سابق وفاقی وزیر بھی ہیں. سر سوال انہوں نے بھی بالکل ٹھیک اٹھائے کہ اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے. نواز شریف صاحب گئے تھے ایک تھوڑے دنوں کے لیے، پھر وہ واپس نہیں آئے. اسی طرح سے انہوں نے بتایا حمزہ شہباز شریف صاحب کے کیسز ہیں. تو یہ پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے یہ قانون کو اپنی مرضی کے لیے استعمال کرتی رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، ایک ہے نواز شریف کا کیس تو ڈیفرنٹ تھا، وہ تو کنوکشن ہوئی تھی اور اس کے بعد بیل کا میٹر تھا، وہ حفاظتی ضمانت نہیں تھی. حفاظتی ضمانت عام طور پر 99.9 کیسز میں ہو جاتی ہے، یہ کوئی پرابلم نہیں، ہمیں بھی پرابلم نہیں. بالکل ٹھیک کیا انہوں نے، ایسے ہی کرنا چاہیے تھا. میں 1987 سے لے کر 2002 تک مجسٹریٹ رہا جج، اور 2002 سے آج تک میں وکیل ہوں. میں نے ایک پریکٹس کورٹ کی دیکھی ہے اپنے کورٹ میں بھی، اور جو ہم وکیل ہیں ہم روز پیش ہوتے ہیں. کیس صبح عام طور پہ یہ لگتے ہیں، عام طور پہ سب سے پہلے ہم جاتے ہیں، اگر ملزم نہیں ہے یا وکیل نہیں ہے وہ آواز لگاتے ہیں اور وہ خارج کر دیتے ہیں. شاہ خاور صاحب بھی یہی بتائیں گے. پرابلم بیل تو ہونی چاہیے تھی ان کی، میں بھی جیل رہتا. پرابلم یہ کہ جس انداز سے آج آ رہا ہوں، کل آ رہا ہوں، پرسوں آ رہا ہوں، چلو 4 بجے آ جاؤ، 5 بجے آؤ، 6 بجے آؤں، یہ حمزہ کے کیس میں بھی نہیں ہوا، سلمان کے کیس میں بھی نہیں ہوا. یہ رات کو جو عدالتیں لگتی ہیں نا، یہ کبھی نہیں ہوا. یہ عام طور پر یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. بیل کے میرٹ اپنے ہوتے ہیں، اس پہ تو جج کو حق حاصل ہے، اور میں بتا رہا ہوں کہ یہ کہ اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن 99 لیکن جو ججز انتظار کرتے رہے وہ حرج ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل غلط ہے. اچھا ایک اور عرض کروں، یہ رعایت اس کے علاوہ ہمیں 4 سال حاصل نہیں تھی. میں شاید خاقان عباسی کا بھی وکیل رہا ہوں، احسن اقبال کا بھی رہا ہوں، مریم کا بھی رہا ہوں. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ہمارے ساتھ عدالتیں کیا کرتی تھیں. 84 دن کا ریمانڈ شاید خاقان عباسی کا ہوا تھا، 84 ڈیز کا. فواد کا 2 دن کا ہوا. میں نے بیل فائل کی، مجھے پہلی تاریخ 3 ہفتوں کی ملی تھی، اور تاریخیں کرتے کرتے نئے وہ جج صاحبان، اور مجھے تاریخ ملی جو مجھے ملی بیل، وہ ملی 8.5 مہینے بعد. دیکھیں، میں نہ کسی جج پہ اعتراض کرتا ہوں. ایک بات بڑی واضح ہے کہ عمران خان ایک پروجیکٹ تھا،
اس میں جو لانے کے ادارے تھے ان میں ایک سائزیبل عدلیہ کے ایک سیکشن کا تھا. وہ کچھ چلا گیا, کچھ ہے, کچھ نرمیاں ان کے ساتھ اسپیشل ہیں. سر اب یہ اب آپ کی جماعت یہ بات کرتی ہے, لگتا ہے ایسے کہ میں تو بطور وکیل کر رہا ہوں. جی, اینٹی جوڈیشری بیانیہ جو ہے وہ آپ کا نکلتا ہے. میں اس پہ ایک بریک لینا چاہتی ہوں, بریک کے بعد فیکٹ دیے آپ کو, ڈینائی کر دے 8.5 مہینے. اچھا چلے, میں بریک کے بعد اون عباس صاحب سے بھی بات کروں گی اور شاہ خاور صاحب سے بھی کہ ہوگا کیا, اور خاص کر کے ابھی الیکشنز کی بھی بات ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی, اور جیل بھرو تحریک کا اس سے کوئی کنیکشن نکل سکتا ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا تھا کل سے وہ شروع ہو رہی ہے یا پرسوں سے 22 تاریخ سے, اور اب آج انہوں نے اپنی حفاظتی ضمانت جو ہے وہ منظور کروائی ہے. تو اس پہ کیا ہوگا, بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اون عباس صاحب, آپ نے سنا بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا اور اتنی رعایت وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں ملی, 84 دن یا 84 ڈیز جو ہے وہ ضمانتیں نہیں رہی. مگر ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں کہ یہ انسداد دہشت گردی اور دہشت گردی اور غداری کے مقدمے جو ہیں یہ ڈرانے کے لیے زیادہ ہوتے ہیں, مگر کیا عدالتوں کا احترام نہیں کرنا چاہیے؟ آ جانا چاہیے تھا عمران خان صاحب کو اسی دن 16 تاریخ کو وہ پیش ہو جاتے سامنے. اچھا بی بی, ہمارا جو ٹوٹل ریکارڈ ہے عدالتوں کے ساتھ وہ صرف اس 10 مہینے کو اٹھا لیتے ہیں. 10 اپریل سے ہمارا پہلا عدالتی ہمارے ساتھ جو جوڈیشل ٹرائل ہوتا ہے 10 اپریل کو ہوا تھا رات کو 12 بجے, اور اب تک آج آخری اس وقت عمران خان صاحب کا ہوا ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ کون سا ایسا عدالتی فیصلہ ہے, فیصلے کے اوپر تنقید کرنا وہ ہمارا ایک رائٹ ہے, وہ ہر بندہ کرتا ہے, لیکن کبھی جوڈیشری کو, ججز کو ملائن کبھی نہیں کیا. آپ ہمارے اپوننٹ کے اور ہمارا صرف کمپیریزن کر کے نہیں سر, اون عباس صاحب, جب عدالت نے, سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آئینی قدم نہیں اٹھایا صدر صاحب نے اسمبلی توڑ کے اور عدم اعتماد کے اوپر, آپ کو یاد ہوگا قاسم سوری صاحب والا جو معاملہ تھا, اس کے بعد کیا نہیں ہوا تھا کورٹ کے بارے میں؟ ایگزیکٹلی وہ کر رہا ہوں. آپ نے کبھی ہم سے سنا کہ فلانے جو جج صاحب ہیں ان کی جو فلانی جو حرکت ہے وہ اس کے ان کو ملائن کسی کی پرسنل وہ شخصیت ہے نا, اس کو کبھی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کیا. نہیں سینٹر صاحب, میں معذرت کے ساتھ بہت ادب سے, آپ بہت ہی, یو آر ون آف دوز پیپل جو کہ سینیٹی جن کے ہاں ہے. سر میں کوٹ کر سکتی ہوں ایگزامپلز, لیکن نیشنل ٹی وی پہ نہیں کرنا چاہتا. جی سر, میرا پوائنٹ ہے کہ ہم نے کبھی, آپ صرف ایک ہفتہ پرانا اٹھا کے دیکھ لیجئے, ڈوگر صاحب سی سی پی او لاہور کا اس کا کیس لگنے لگا تو جج صاحب کی ویڈیو آ گئی, لاہور جو سپریم کورٹ کے جج ہیں ان کی آڈیو آ گئی جی, ڈاکٹر یاسمین کی آڈیو آ گئی جی. اس سے پہلے جوڈیشری کے حوالے سے لا تعداد وہ جو ایک جو جج صاحب تھے وہ جو فوت ہو گئے تھے, آپ ان کی آڈیو سن لیں, لا تعداد ایشوز ہیں. ہم نے اگر کبھی کوئی اعتراض کیا ہے تو عدلیہ کے فیصلوں پہ اعتراض کیا ہے, اور آج کا جو ایشو تھا وہ بھی بڑا کلیئرٹی کے ساتھ تھا. اچھا بالکل صحیح بات ہے, آڈیوز نہیں آنی چاہیے, میں ٹوٹلی آپ کے ساتھ ایگری کرتی ہوں. کیوں بجائے باوجود اس کے کہ عمران خان صاحب اس کو سپورٹ کرتے رہے جب وہ وزیر اعظم تھے, لیکن سر وہ اس کو ہم کنڈیم کر لیتے ہیں. ذرا یہ کانٹینٹ پہ بتائیے کہ یہ جج صاحب کی جو گفتگو تھی اس کی کانٹینٹ پہ بھی کچھ بات کر لیجئے, وہ کرنی چاہیے تھی ان کو. یہ جو پرویز الہی صاحب کی مبینہ آڈیو ٹیپ ہے اور یہ جو اس کے بعد ان کی پرویز الہی صاحب کی دوسری ٹیپیں ہیں, میرے خیال میں آسمان بھی یہ میرے اور آپ کی جوریسڈکشن کے باہر کی بات ہے کہ جج صاحب, میں نے جو ویڈیو سنی, آڈیو سنی ہے, وہ پرویز الہی صاحب اور ان کے وہ جو وکیل تھے زبیری صاحب والی, جس میں زبیری صاحب نے ڈینائل کر دیا. Having said that, پرویز الہی صاحب خود جسٹیفائی کریں گے. میری جسٹیفیکیشن اور یاسمین راشد صاحبہ کی جو میں غلام محمود ڈوگر کیا پوچھا تھا, ویسے معذرت کے ساتھ یاسمین راشد نے کیا کہا تھا. اچھا, یہ اگر کسی اور نے کہا ہوتا تو آج دیکھیں معذرت کے ساتھ ہمارا نہیں, یہ پورے پاکستان کا کنسرن ہے. یاد رکھیے گا عمران خان کوئی اکیلا نہیں ہے, اب وہ پورے پاکستان کی مطلب وہ پاکستان کے لیے امپورٹنس رکھتا ہے. یاسمین اس سے کیا پوچھ رہی تھی کہ جی آج خیر ہے, عمران خان صاحب خیریت سے, مطلب ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے کنسرن, اس پہ کون سے آرڈرز ملے یا نہیں ملے, آرڈرز کے بارے میں پریشانی تھی ان کو. سر نہیں, اس پہ کیا پریشانی تھی ویسے معذرت کے ساتھ؟ انہوں نے کہا آرڈرز نہیں ملے, مجھے عدالت دے دے گی, آرڈرز نہیں ملے. تو اگر انہوں نے پوچھ لیا چلا دوں میں, دیکھیں بی بی اس میں یہ ڈسکس نہیں کر رہے کہ ہم نے ڈاکٹر یاسمین کی ٹیپ کیوں کیا. آپ یہ سوال پوچھے گی کہ ڈاکٹر یاسمین کے فون کو ٹیپ کس نے کیا؟ میں یہ بالکل پوچھوں گی, یہ ان ایتھیکل ہے, یہ غیر قانونی ہے, یہ غیر آئینی ہے اون عباس صاحب, لیکن آپ بھی ایڈمٹ کریں کہ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ قانونی اور غیر آئینی ہے, یہ بھی آپ بھی تسلیم کریں. میری صرف بات سن لیں, جس معاشرے میں ہم جیتے ہیں اس کی کچھ ویلیوز کو تو رہنے دیں. ویلیو یہ میرا فون میرا ذاتی فون ہے, اس پہ میں اپنی فیملی سے بات کر سکتا ہوں, اپنی بیگم سے, اپنے بھائی. یہی بات عمران خان صاحب جسٹیفائی کر چکے ہیں منصور علی خان کے ساتھ, وہ جسٹیفائی کر چکے ہیں سر.
وہ جسٹیفائی کر چکے کہ ٹیپنگ ہونی چاہیے. صرف ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں جی. میں یہ پوچھتا ہوں کہ میں نے فون کے اوپر کسی سے بات کی ہے غیر قانونی, میں نے اسمگلنگ کی بات کی, میں نے دنیا کا سب سے بری بات کر لی ہے, ہم ڈسکشن یہ کریں گے کہ کیا اس میں نے کیا کنٹینٹ کا ہے, یا ڈسکس کریں کس نے ٹیپ کیا. اچھا دونوں چیزیں کریں گے, دونوں کریں گے. میں آپ سے لیکن میں یہ سوال بیرسٹر صاحب پہلی بات تو یہ کہ پرائیویسی, پرائم منسٹر سابق وزیر اعظم کی پرائیویسی وہ بریچ ہوتی ہے, لوگوں کے فون ٹیپ ہوتے ہیں, وہ آڈیو آ جاتی ہے. مطلب آپ کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں جو کہ یہ سب درست ہو رہا ہے, یہ ٹھیک ہو رہا ہے کانٹینٹ کے ساتھ ساتھ؟ دیکھیے میں تو ایک وکیل بھی ہوں اور ہیومن رائٹس کا وکیل ہوں. میں تو پرائیویسی کی کسی بھی بریچ کو کنڈون نہیں کر سکتا, کوئی کیوں نہ کرے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ہوتی ہے, میری ہوتی ہے. مجھے عمران خان کی حکومت میں نے 2 FIR کرائی تھی, جو میرے ساتھ حشر کیا ان کے اداروں نے, اور میری بیٹی کے ساتھ کیا, جو ان کے ٹیلی فون کے ساتھ اور ان کے لیپ ٹاپ کے ساتھ انہوں نے بھی غلط کیا. کوئی اب کرتا ہے تو وہ بھی غلط کرتا ہے, میں بالکل اس کو کنڈون نہیں کرتا. لیکن کچھ لوگ آ کے کہتے ہیں کہ یہ کام ہونا چاہیے اور ہونا اچھا ہے, اور کچھ کہتے ہیں غلط ہوتا ہے, اس کا بھی فرق ہونا چاہیے. لیکن ایک بات طے ہے, عوام الناس یہ نہیں دیکھتے کہ پرائیویسی بریچ ہوئی کہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ بات کیا ہو رہی تھی. ایک بات ہے, لیکن بہتر تھا کہ اگر یہ چیزیں سامنے آئی ہیں تو آدمی, مطلب میں جج ہوتا تو میں شاید سر وہ تو جج صاحب سے آپ بعد میں توقع کیجئے, مگر آپ کی گورنمنٹ اس کی تحقیقات کرواتی. دیکھیے میں تو کہہ رہا ہوں بالکل کرے, کہا تھا کہ ہم کروائیں. اور اگر کوئی حکومت کا آدمی یا کوئی آدمی اس میں انوالو ہے, ان کو بھی سزا ملنی چاہیے. میں تو بالکل کہہ رہا ہوں. اور اگر ایجنسیاں ہوتی ہیں تو بھائی وہ اگر ان کو کوئی کچھ کہہ سکتے ہیں تو کر لو, مجھے تو نہیں پتا. لیکن بات یہ ہے کہ پرائیویسی بریچ یہ نہیں ہونی چاہیے, ایک بات. لیکن ہو رہی ہے. ٹھیک. اچھا میں کوئکلی اس کے اوپر شاہ خاور صاحب, جی صحیح ہے شاہ خاور صاحب, کوئکلی آپ بھی اس کے اوپر ذرا بتائیے کہ یہ جو پرائیویسی بریچ ہوتی ہے اور اس کے اوپر ہو کیا سکتا ہے. اگر جج صاحبان کی آڈیوز آ جاتی ہیں تو کیا اس پہ دفعہ لگ سکتی ہے سر, کیا ہو سکتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے؟ جی دیکھیں جو پرائیویسی آف اے پرسن ہے نا, وہ تو ایک آئین نے جو ہے وہ ایک بنیادی حقوق اس کو تسلیم کیا ہوا ہے کہ کسی بھی شخص کی خاندان کی پرائیویسی اس کو مینٹین رکھنا جو ہے, یا اس کو آبزرو کرنا کسی بھی شہری کا یہ اس کا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے, اس کو تو کسی صورت میں نہیں بریچ ہونا چاہیے. اور اس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی قانون سازی ہونی چاہیے کہ اس کو باقاعدہ ایک جرم قرار دیا جائے. اور کچھ قوانین میں یہ جرم بھی ہے, لیکن ایک چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایک چیز سامنے آ گئی اور کچھ لوگ اس کو جب ایڈمٹ کر لیں تو پھر اس کی کوئی قانونی حیثیت اور ہو جاتی ہے. تو ابھی بھی جو حالیہ جو کنٹروورشل قسم کی چیزیں آئی ہیں عدلیہ کے حوالے سے ابھی ریسنٹلی, لیکن اب اسے ہوا یہ ہے کہ ایک عوام میں ایک تاثر چلا گیا ہے فار اینڈ اگینسٹ, اس پہ بحث شروع ہو گئی ہے. اس میں ہمارے ایک بہت ہی مقدس ادارے کی جو انٹیگریٹی ہے وہ آن دی اسٹیک ہے. کوئی ان کی حمایت میں بول رہے ہیں, کوئی ان کی مخالفت میں بول رہے ہیں. تو ایسی چیز جو کہ زبان زد عام ہو جائے اور اس سے کوئی نیگیٹو یا پازیٹیو تاثر جو ہے وہ قائم ہو رہا ہو, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تحقیق ہونا بہت ضروری ہے. اور خود جج صاحب یا باقی جو لوگ ہیں جو ان کو بھی, جسٹس قیوم نے تو استعفیٰ دے دیا تھا جب ان کی آڈیو جو تھی وہ ریلیز لیا گیا تھا. ٹھیک. اچھا شاہ خاور صاحب میں کوئک بریک لے لوں سر, بریک کے بعد میں یہ آئینی پوزیشن جو صدر صاحب کی ہے اس پہ بھی ایک کمنٹ میں نے لینا ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آخری 3 منٹ ہے. اون عباس صاحب آپ بھی گرفتاری پیش کر رہے ہیں 22 تاریخ کو, اور اگر کر رہے ہیں تو کہاں؟ اچھا نہیں, میری گرفتاری جی ہفتے والے دن ملتان میں ہے جی, شام کو 3 بجے. ہفتے کو شام 3 بجے آپ نے ٹائم بھی طے کر دیا. ہاں جی, وہ اس لیے کہ 22 تاریخ کو لاہور میں گرفتاری لاہور ریجن والے دے رہے ہیں. اچھا, میں جنوبی پنجاب ریپرزینٹ کرتا ہوں, تو ہم نے ملتان میں نواں شہر چوک میں ہفتے کی شام کو 3 بجے گرفتاری. بس یہ اناؤنس ہو گیا آج ہمارے شو پہ کہ آپ ہفتے کی شام 3 بجے جو ہے آپ کے ساتھ پہنچے. نواں شہر چوک بھی بتا دیجیے آپ جہاں گرفتاری پیش کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا, آپ کو لگتا ہے کامیاب ہوگی یہ تحریک؟ دیکھیں جی, کوئی قانون میں تو ہاتھ لینا نہیں ہے جی, ایسا کوئی کسی پیسفل پروٹیسٹ ہے تو obviously ہم وہاں پہ بہت ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے ہوں گے اور اپنی گرفتاری پیش کریں. آئی ہوپ کہ اللہ کرے کہ ایڈمنسٹریشن ہمیں گرفتار کر لے
اور کچھ نہ تو 16 MP لگا گرفتار ضرور کرے, کیونکہ سیریسلی ویسے آسما بی بی اپنے عقیدے اپنی جگہ پہ, بٹ آئی پرسنلی فیل کہ جس جنگ میں خان صاحب کھڑے ہوئے ہیں یہ بہت چھوٹی سی ایسی قربانی, اور اگر یہ بھی ہم نہیں دے پاتے تو پھر اس نظریے کا فائدہ کوئی نہیں. اچھا, اور اگر نئی گرفتاری ہوتی تو پھر آپ کوئی سول نافرمانی ہر دن اسی چوک پہ بیٹھے رہیں گے, اسی پہ بیٹھے, ٹھیک. یہ پرم, بالکل یہ پرم احتجاج آپ کا حق ہے, لیکن آپ یہ بتائیے گا کہ یہ بھی جو عمران خان صاحب کو روکا ہے جسٹس طارق سلیم صاحب نے, شاید وہ دستخطوں کے معاملے پہ, یہ خطرناک کیس بن سکتا ہے ان کے لیے؟ اچھا خیر, یہ خطرناک اس لیے ہے, لیگل اوپینین بھی لے لوں ہے کہ پاکستان میں ایک پینل کوڈ میں باقاعدہ کی جرم ہے یہ, اچھا, کہ عدالت کے سامنے کوئی اس طرح کی چیز دی جائے, اس کے دونوں طریقے ہیں. یہ جج خود بھی سزا دے سکتا ہے اسی جرم کی, اور نیچے بھی ٹرائل کی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خان صاحب نے کیا ہے, نہیں, مجھے نہیں پتا, میں قانون بتا رہا ہوں کہ قانون میں یہ جج بھی ہائی کورٹ کا سزا کر سکتا ہے جو بھی بندہ یہ کام کرے. مجھے یاد ہے کہ میں نے ڈاکٹر ایک بہت بڑے وکیل کے خلاف اس نے ایسے دیا تھا, تو میں نے خود اپنی ذات میں لاہور ہائی کورٹ میں کیس کیا ہوا ہے. اچھا, یہ جرم ہے. تو یہ وکیل کا لائسنس بھی کینسل ہو سکتا ہے, وکیل کو جیل چلا جا سکتا ہے. اچھا, ہاں جیل, تو جیل بھرو تحریک کا آغاز یہاں سے نہ ہو. لائسنس تو اور چھوٹی سی چیز ہے, کرمنل افینس ہے. اچھا, پاکستان پینل کوڈ میں ڈیفائن ہے. اچھا سر, میں پھر کہوں گا, یہ مجھے ٹویٹر پہ بہت گالیاں نکالتے ہیں, میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ خان صاحب نے جرم کیا. گالیوں سے آپ بھی ڈرتے ہیں لگتا ہے, ساری دنیا سب ادارے ڈرتے ہیں. اب سوشل میڈیا کے اوپر جو ایکٹیویزم ہے وہی اصل میں میٹر کرتا ہے. 350 ایوریج گالی مجھے پڑتی ہے, اور میں تو اپنی بتا ہی نہیں سکتی. لیکن آپ سلیم صافی جی, لاسٹ مجھے یہ بتائیے گا کہ صدر